بات کی نا انڈیا نے کہ ہم نے پری ایمپٹیولی روکا ہے چین کو، اس کا مطلب ہے یعنی چین اصل میں وہ خیالی جو ایل اے سی سے آگے آ گیا ہوا تھا نا، یعنی چینی یہاں سے یہاں آ گئے. چین سوچ رہا تھا حملہ کرنے کا، انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا، وہ پیچھے ہو گئے. اچھا اس کے بعد وہ پیچھے اپنی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ وہ تھے. ساؤتھ چائنا سی ہے یا بحر الکاہل، یہاں پہ اگر ایک پٹاخہ بھی چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کام رک جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے تجارت ہو رہی ہے، یہاں سے جہاز جا رہے ہیں، یہاں سے جہاز آ رہے ہیں، یا ساری دنیا کی فوجیں یہاں پہ جمع. اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، جس وقت بیٹھے ہوئے تھے، 5واں اجلاس ان کا جاری تھا، یعنی 5 times 15 جون سے اب تک 5 دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں. 5ویں دفعہ جب سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی، یہ لداخ میں پھر سے واقعہ ہو گیا. لیکن کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئے تھے، انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنے کی پی ایل اے نے کوشش کی. کہ 2 مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے ان کی، لیکن اب تک ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہو رہے تھے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہیوی ویپنز استعمال ہوں گے، توپیں ہوں گی، فوجی مارے گئے تھے، نہیں وہ سب، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ. اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جن پنگ جو 2 ہیڈز ہیں، ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا ہے. وزارت دفاع کا تو سٹیٹمنٹ آیا دفاع کا ہے، خارجہ سب کا ہے، پسپا کر دیا. چائنیز وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ، چائنیز فارن منسٹر نے. لیکن یہ 2 ملک 2 جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس. ایک جگہ یہ ہے ہیڈ آف سٹیٹس، اور ایک جگہ کہ ابھی تک ہیوی توپیں استعمال نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سیٹلائٹ میپنگ کرتے ہیں تو بھائی بڑا اسلحہ ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی اور اسلحہ بھی بڑا رکھا ہوا ہے. تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا؟ نہیں 100%. یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہوگی. اب تو باقی ان دونوں سائڈز نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے. تو وہ سیریس سچویشن تو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹریملی سیریس. اس میں پاکستان کو تو نہیں پل ان کر لیں گے، لیکن ہم بڑے کیئرفل ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ وہ لمبی بات ہے. لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پس پردہ تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ سارا فوکس اس طرف چل جائے گا. ایک اور ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹین کر، تو انڈیا کو بھی وہ سپورٹ ویسٹ کر نہیں رہا تھا اس طرح، لیکن اب کرنا شروع ہو جائے. چیک ریپبلک کے جو صدر ہیں اور وہ جو ہیں وہ تائیوان جا رہے ہیں. چائنا نے کہا ہے کہ جو چیک ریپبلک ہے ان کا جو سپیکر ہے وہ اگر تائیوان گیا تو وہ ریڈ لائن کراس کرے گا. ان کا جو WSL TV ہے وہ کہہ رہے ڈیفائنگ چائنا چیک ڈیلیگیشن ارائیوز ان تائیوان. وہ تائیوان پہنچ گئے. چائنا نے بھی کہہ دیا کہ ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے، اور وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی. اب چائنا، میں یہ سوچ رہا ہوں بیٹھ کے کہ چائنا چیک ریپبلک کے اگینسٹ کیا کرے گا. ہاں وہ تائیوان کی تو اوپر تو کچھ کر سکتا ہے. اچھا چیک ریپبلک کے اگینسٹ اگر چائنا نہیں جاتا تو مزید یورپ کے ملک نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ وہی مسئلہ ہے جو طیب اردوغان صاحب جو ہیں، اب وہاں پہ انہوں نے گریس کے طیاروں کو تو بھگا دیا. اب گریس کے طیاروں کے ساتھ اگر فرانس کے طیارے آ جاتے ہیں، فرانس کیا کر رہا ہے؟ فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، وہ لیبنان پہنچے ہیں. جو میں نے بات کی، لیبنان سے وہ بغداد آ رہے ہیں عراق میں، اور عراق میں وہ غالباً ان کرد علاقوں کا بھی دورہ کریں گے جہاں پر ترکی لڑ رہا ہے کردوں کے. کرد علیحدگی پسند ہوگا. ابھی یہ دیکھیں نا، اس جھڑپ کے اندر چونکہ بحر الکاہل یہ پیسیفک کے اندر اور ساؤتھ چائنا کے اندر جھگڑا ہے، تو اسی لیے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے پوری دنیا افیکٹ ہوگی. کہ یہ امریکہ انڈیا گٹھ جوڑ کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر کی وجہ سے لداخ میں ہو رہا ہے. اوور آل اس کا مقصد ہے، ایک جو اسٹریٹجک ٹرم یوز ہوتی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، یہ ہے انسرکلمنٹ آف چائنا. کیونکہ ساؤتھ چائنا سی جہاں سے چائنا کا $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسے اتحاد بنا دیے گئے ہیں جو چائنا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور چائنا کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے.